الرحیم۔ تمام قرآن کلاس کے ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی سورہ لقمان کا تیسرا رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو تیسرے رکوع کو جاننے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دوسرا جو رکوع جو پچھلے گزر گیا ہمارا، اس میں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی۔ اس کے بعد مختلف اخلاقی ضابطے حکیم لقمان نے بتائے تھے اپنے بیٹے کو۔ اس کے بعد جو تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے وہ شرک کی لغویت اور نامعقولیت ہے، اور توحید کی صداقت، اس کی معقولیت، وحدانیت کو بہت ہی صاف ستھرے انداز میں واضح طریقے سے اس کے دلائل کے ساتھ بتانا اس کے اندر پیش نظر ہے۔ اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ دعوت دی گئی کہ تم اور ہم سب کا ایک خدا ہے، کیا تم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم من گھڑت چیزیں جو اپنے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہیں ایک روایت کے حوالے سے، اسی کے اوپر چل رہے ہو؟ تو اس طریقے سے ان کو جھنجھوڑا گیا ہے اور ان کی اندھی تقلید کو نکارا گیا ہے، کھلے دل سے ان کو غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن پر جب رواں تھے تو ان کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ کسی کے انکار سے آپ اس طرح سے آرزودہ نہ ہو، بلکہ اپنی دعوت کا مشن جاری رکھا جائے۔ دیکھیے، بہت ہی اتنا دل نشین انداز میں اور آفاق کے مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر دلائل کے تحت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمام چیزیں یہ تمہاری خدمت کے لیے مسخر کی گئی ہیں۔ اس میں دو طریقے کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہیں، جس طرح سے ہوا ہے، جس طرح سے پانی ہے، آگ ہے، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ ہم نے آپ کے لیے مہیا کر رکھی ہے۔ دوسری چیزیں سورج، چاند وغیرہ، یہ چیزیں یہ آپ کے لیے ہیں، لیکن اس کا ضابطہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس طریقے سے آفاق کی بھی چیزیں ان کے سامنے بتائے گی۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ کھلی چھپی نعمتیں بھی جو ہیں وہ ہم نے تم کو دی ہیں، اس کے اوپر بھی غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اپنے جسم کے اندر مختلف نعمتیں آپ کا مختلف نعمتوں سے لبریز آپ کا جسم ہے، جس کے اندر کام کیا جا رہا ہے، آپ کی سننے کی سماعت، آنکھوں سے دیکھنا، آپ کا عقل، دماغ کا کام کرنا، آپ کا ہاضمہ، مختلف چیزیں جس کو گنائے ہم گن نہیں سکتے، اتنے تمام چیزیں جو آپ کو ہر لمحے فائدہ پہنچا رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی غور کرنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ توحید کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ جھگڑنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے خدا؟ ہمارے تو خاندان میں اس طرح سے چلا آیا ہے، ہمارا یہ دیوتا ہے، یہ دیوی ہے، یہ بابا ہے، یہ ماتا ہے، اس طرح کے ہمارے برادران وطن کے اندر بھی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی صریح اور بہت واضح طور پہ کوئی ایسی دلیل دینے والی، ایسی ثبوت پیش کرنے والی، ایسی واضح رہنمائی دینے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ مختلف ان کے اندر اختلافات کا ایک مربع ہے، چوچو کا مربع جسے کہیں گے، ایک عجیب و قسم کے من گھڑت چیزیں ہیں جو انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ہی ایک دیوی تو ایسی ہے جس کو سنتوشی ماں کہا جاتا ہے، ایک فلم سے کریٹ ہو گئی وہ، جس کا کوئی وجود نہیں تھا پہلے۔ شرڈی کے سائی بابا کا کوئی خواب و خیال نہیں تھا، ایک فقیر آدمی جس کو اس طرح کا الہیت کے اندر شریک کیا گیا، جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بس ایک لوگوں کے دھرم اور شردھا کے نام پر ایک بازار ہے، ایک پیشوائی ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی یہاں پر تنبیہ کی گئی ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ کیا باپ داداؤں کی چیزیں جو چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر غور کر نہیں سکتے؟ کیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف ہانکے جا رہے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر؟ کیا اسی کے اوپر تم بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ گے؟ یہ بھی چیزیں ان مشرکین کو بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ جو شخص ان میں سے
اگر اپنے آپ کو ان حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سپرد ہو جائے اس کے، اور شرط یہ ہے کہ وہ عملاً بھی نیک ہونا چاہیے، شرط ہے اس کی، صرف ایسا نہیں کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ ہمارا رب ہے، نہیں میں اس کا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عملاً بھی اس کی ثبوت پیش کرے، اپنے عمل کے اندر بھی بتائے کہ میرا کرتا دھرتا، میرا نقصان فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کو میں حوالے ہو گیا ہوں، یعنی کہ پوری طرح سے جینا مرنا میرا سب کچھ اس کا ہے، میری تمام نعمتیں جو میں جس سے فائدہ لے رہا ہوں یہ سب اس کی عطا کردہ ہیں، اس طرح کا اس کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو ایسا شخص جو ہے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مستحکم مضبوط سہارا تھام لیا ہے اس نے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ کمزور کڑی نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط سہارا ہے جس کو کامیابی کی طرف ڈگر پہ وہ چلا جائے گا جس کے سہارے۔ ان تمام چیزوں کو بتا کر جو کفر کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اللہ اپنے آپ میں محمود ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اس کے اوپر کوئی ایمان لائے، اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، تمہارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے، تم اپنے غم میں مبتلا مت ہو جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پلٹ کر ہمارے ہی طرف آنا ہے، ان کے چھپے دلوں کے اندر کے جو راز ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ دنیا تو چند تھوڑی سی مدت کی وقت ہے، بعد میں تو ہمارے طرف آئیں گے اور اپنے کرتوتوں کا وہ حساب دیں گے اور عذاب کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ اس طرح سے ان کو بتایا گیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا گیا جو ہم اپنے ملک کے وطن عزیز کے برادران وطن میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی پوچھئے کہ ہمارا مالک کون ہے، تو سب کہیں گے کہ ہمارا سب کا مالک سب کا ایک ہے، سب کا مالک ایک ہی ہے، یہی کہیں گے۔ شرڈی کے سائی بابا بھی یہی بولتے تھے، سب کا مالک ایک ہے۔ ہمارے برادران وطن بھلے ہی وہ کتنے ہی مورتیوں کو پوجتے ہو، لیکن وہ یہی کہیں گے سب کا مالک ایک ہے۔ لیکن یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ مضبوط مستحکم دل کو استقامت کے ساتھ نہیں اپناتے، بس اپنے زبان سے اظہار کرتے ہیں وہ، لیکن اپنی رائے کو مستند طریقے سے نہیں مانتے، اپنے اس قول کو بالکل استقامت کے ساتھ نہیں رکھتے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ اکثر دعوتی گفتگو کے اندر میں اپنے برادران وطن مدعو کو کہتا ہوں کہ دنیا کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر رشتوں میں ہماری رائے بالکل کلیئر ہوتی ہے۔ یہ زمین ہے، اس کو کوئی ہمارا اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہے، یہ پیڑ پودے ہیں اس کے اندر کنفیوژن نہیں ہے، یہ جانور ہے اس کے اوپر کنفیوژن نہیں ہے، ہمارے یہاں تک کہ رشتوں میں ماں کو ماں کہتے ہیں ہم، کسی اور عورت کو ماں نہیں بولتے ہم، میری ماں ایک ہی ماں ہوگی، میرا باپ ایک ہی باپ ہوگا، بھلے میرا باپ مرد ہے لیکن کسی بھی مرد کو باپ نہیں کہتے ہم، ایک ہی باپ مرد کو باپ کہتے ہیں جو مجھے پیدا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر معاملے میں کلیئر کٹ ان کی ایک رائے ہے، لیکن معاملہ آ کر یہیں گنجلک ہو جاتا ہے کہ ہمارا پالنہار، ہمارا رب العالمین، ہمارا پیدا کرنے والا ایکتا، جو وحدانیت جس کا بیس ہے، اس کو وہ نکار دیتے ہیں، بس صرف زبان سے کہتے ہیں کہ بس ایک ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، لیکن ان کا گنجلک معاملہ، ان کا کنفیوژن بہت سارا ہے۔ اسی لیے 33 کوٹی انہوں نے بنوا لیے، اپنے 360 بنوا لیے، بے شمار، اور آئے ہر 50 کلومیٹر پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک نئی دیوی کا، نئے دیوتا کا، نئے کسی اور بابا کا، ان کو اس کے وہ اس فریب میں چلے جاتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ شردھا کے نام پہ، دھرم کے نام پر۔ تو ان کو بتایا گیا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اپنے آپ میں محمود ہے، وہ کسی کا یارہ نہیں ہے اس کے سلطنت کے اندر، اس کے اس پورے کے پورے کائنات کے اندر وہ ایکتا ہے، اس کا کوئی بھاگیدار یا کوئی اس کا ساجھیدار نہیں ہے۔ زمین میں ایک بات بتائی گئی بہت خوبصورت طریقے سے کہ اس کو اور وضاحت کرنے کے لیے زمین کے جتنے درخت ہیں اور جتنے زمین میں سمندر ہیں، ان تمام
पेड़ पौधों की, दरख्तों की कलम बनाई जाए और समंदरों की शाही बनाकर अल्लाह की किबरियाई लिखना अगर चाहें, उसके नेमतों का तस्करा अगर लिखना चाहें, उसकी शुक्रगुजारी करना चाहें, तो आपके कलम और आपकी शाही खत्म हो जाएगी। लेकिन उस रब्बुल आलमीन का जो करिश्माई ये जो कायनात है, जिसके ऊपर हर जर्रे जर्रे में उसकी सल्तनत, उसका अहकामात जारी व सारी हैं, तो वो तमाम चीजें आप नहीं लिख पाएंगे, बल्कि आप पूरे के पूरे चीजें कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये बात बताई गई अल्लाह की किबरियाई के ताल्लुक से, और बताया गया कि हर शख्स अपने अंदर झांक कर देखे, इस कायनात को कायनात का मुआयना करें, मुशाहिदा करें, और वो समझेगा कि इसका पैदा करने वाला कोई 2 3 4 नहीं है, बल्कि एक ही है जो रब्बुल आलमीन है। फिर आगे फरमाया गया है इसके अंदर कि तुम दिन और रात को नहीं देखते, एक दूसरे के अंदर जो एक दूसरे का पीछा करते हैं, दिन को रात में पुरोया गया, रात को दिन में पुरोया गया, सूरज चांद को मुसख्खर किया गया, सब एक वक्त मुकर्ररा पे चले जा रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं जो कायनात में हर लम्हा लम्हा आप देख रहे हैं, क्या इसके ऊपर आप गौर फिक्र नहीं करते? तो जो भी चीजें आपको ये नजर आ रही है, उस एकता की कारीगरी है, उसी रब्बुल आलमीन की कारीगरी है। इसीलिए तुम पूरी तरीके से अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि अहले मक्का के अंदर ये मामला भी था कि अल्लाह एक है, उसका खानदान क्या है, वो उसकी संतान कैसी है, उसकी बेटे बेटियां कैसे हैं, मुख्तलिफ चीजों का गुफ्तगू वहां पर हुआ करती थी, और वहां पर बहुत वाज़े तरीके से बताया गया कि अल्लाह हम सबका एक है, जिसका कोई संतान है ना, वो किसी की संतान है। और इन चीजों को छोड़कर हम दूसरी चीजों को अगर अपनाएंगे तो बातिल तरीका का होगा, और वो सब नुकसानदा होगा। और अल्लाह बड़ा बुजुर्ग और बरतर है। अल्लाह ताला की बरतरी बताएगी, अल्लाह ताला की किबरियाई बताएगी, अल्लाह ताला की बुजुर्गी इसके अंदर बताएगी। बहुत ही गैर मामूली दावती काम करने वालों के लिए इसके अंदर सबक है, इसके अंदर लेसन है, जिसको हम अपने मधु के सामने बहुत अच्छी तरीके से पेश कर सकते हैं। ये मेरा हासिल मुताला था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। उसके बाद मैं मौलाना मोहतरम फहीमुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सारे ख्याल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे कुरानी क्लास के भाइयों और बहनों, सूरह लुक़मान ज़ेरे मुताल्ला है। हमारे भाई ने बहुत प्यारे अंदाज से लातूर से हमें नसीहतें सुनाई। अल्लाह ताला उनके इल्म में और इजाफा फरमाए। मैं अपने साथियों से गुजारिश करता हूँ, अगर लिखकर पेश करें तो बहुत प्यारा होता है, और आइंदा उनके पास एक रिकॉर्ड बाकी रहता है। कभी आप ट्रेन को देखो, वो पटरी पर चलती है तो सही खतूत होते हैं, जहां पटरी से उतरती है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं और आप कोशिश करना चाहिए कुरान मजीद को हम कुरान की पटरी पर चलाएं, और जब कुरान की पटरी पर चलेंगे तो नज़र सब कुरान के ऊपर ही रहे। बकिया जो एप्लीकेशंस हैं
یہ اپلیکیشن ہمارے اپنے تقاریر میں جتنے چاہیں دیں وہ بڑی مؤثر ہوں گی، لیکن قرآن سامنے ہو تو قرآن پر نظر ہو اور قرآن کو قرآن کی پٹری پر چلائیں۔ دیکھیے آج کتنی پیاری نصیحتیں ہمیں سننے کو ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کو الہ واحد مانو، لا الہ الا اللہ۔ اس دعوت کو پیش کیا گیا، اور پورے انبیاء کی دعوت یہ نہیں ہے اللہ ایک ہے، بلکہ دعوت یہ ہے اللہ الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسری چیز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو محسن انسانیت اور پھر تمام انسانوں کے لیے خدا کے آخری رسول بن کر آئے ہیں، اور آپ کی دعوت یہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، مجھے خدا کا رسول مانو، اور خدا نے مجھے جو پیغام دیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ تو پیارے نبی جب لوگوں کے درمیان تھے اس وقت اللہ کا دین اس طرح چلے گا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول مانو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اللہ کی پیش کر رہے ہیں اس ہدایت کو مانو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ رکھی۔ پہلی بات، میں خدا کا آخری رسول ہوں۔ دوسری بات، اللہ الہ واحد ہے۔ تیسری بات، تم سب کو لوٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی اللہ الہ واحد ہے، اس کے ماننے میں کچھ چیزیں رکاوٹ رہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی ہمارے ماں باپ جس طرز فکر کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس طرز فکر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی بات سن کر ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ نہیں سکتے۔ انسانوں کو اپنے باپ دادا سے، ان کے طور طریقوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، تو وہ آسانی سے اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو، نظریات کو، عقیدوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو سورہ لقمان اس پیارے انداز سے اس رکاوٹ کو دور کیا۔
ہم نے کب کہا باپ دادا کو چھوڑو؟ دیکھو لقمان بھی تو اپنے بیٹے کے باپ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کتنی عمدہ نصیحت کی۔ اگر تمہارے ماں باپ بھی حضرت لقمان جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہیں ویسے ہوں تو ضرور ان کی بات مانیے، لیکن اگر باپ دادا جس راہ پر تھے وہ راہ شیطان کی راہ ہو، اب تم خود فیصلہ کر کے بتاؤ، شیطان جن کی سرپرستی کر رہا ہے، شیطان جنہیں سکھا رہا ہے، جن کا استاد شیطان ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تمہیں سکھا رہے ہیں، اب فیصلہ کرو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مستند ہے یا جس کی طرف شیطان نے سکھایا ہے وہ بات مستند ہے؟ پھر ان سے ہی پوچھا گیا، ٹھیک ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا خالق کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے۔ تو ان کی تعریف اللہ کر رہے، الحمدللہ، تم نے تو کتنی صحیح بات کہی۔ تو مکے کے مشرکین کو یہ بات ماننے میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں تھا، اللہ ان کا، ان کے ماں باپ کا، پوری زمین آسمان کا، چاند سورج کا خالق ہے۔ یہ ان کے ماننے میں کوئی تردد نہیں تھا، بلکہ خود کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے خالق کون ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں خالق اللہ ہے۔ کہا کیا اچھا جواب، الحمدللہ بہت صحیح جواب دیا۔ تو جب خالق اللہ آپ خود مانتے ہیں، اب یہ بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے مالک اور حاکم کون؟ ملکیت کس کی ہے تم؟ خالق تو اللہ ہے، اور تم دوسروں کی ملکیت کیسے؟ یہاں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ خالق کو خالق ماننے والے، اللہ کو خالق ماننے والے، ذرا اوپر اٹھ کر دیکھو، مالک بھی تو وہی ہے، ملکیت بھی تو اسی کی ہے، تو تم اللہ کی ملکیت میں رہ کر، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہو کر، پھر کیا اللہ کی عبادت نہیں کرو گے؟ کیا اللہ کی پرستش نہیں کرو گے؟ کیا اللہ کے آگے سجدہ ریزی اختیار نہیں کرو گے؟ بتاؤ، ہم تم سے ہی سوال کرتے ہیں، جب سمندر میں تم ہوتے ہو، ایک موج پر موج آ کر تمہیں چھا لیتی ہے، اس وقت تم سب سے کٹ کر کس سے دعا کرتے ہو
کہ خدایا اس سمندر کے طوفانوں سے ہم کو، ہماری کشتی کو کنارے پر لائے، یہ بات تم اس وقت کس سے کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ ہی سے کہتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ جان کنی کی حالت میں، موجوں کے منجدھار میں، جب تم نے انتہائی کرٹیکل سچویشن میں کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ ہی کو پکارا، وہی اللہ ہی کو اپنا سب کچھ بناؤ، وہی الہ ہے، وہی خالق ہے، اور تم اسی کی ملکیت ہو۔ زمین اور آسمان یہ سب ان کو تمہارے کام میں کس نے لگایا؟ کیا کوئی اور ایسے ہیں جو آسمان اور زمین پر قابو رکھتے ہیں؟ رات اور دن ایک کے بعد دیگرے آ رہے ہیں، دن میں سے رات، رات میں سے دن نکل رہا ہے، جس کے نتیجے میں زمین پر زندگی باقی ہے۔ یہ بھی تو اللہ ہی کر رہے ہیں۔ پھر ذرا اس پر بھی تو تم دیکھو، غور کرو۔ یہ جو کشتی پانی میں چل رہی ہے، کیا اس کے چلنے کو اور ایسا لاکھوں ٹن مال لے کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ ایک چھوٹا سا کنکر، ایک چھوٹا سا چیلا، وہ پانی میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور یہ جہاز، یہ کشتیاں کیوں نہیں ڈوبتی؟ یہ کس کے حکم کی پابند ہیں؟ کتنا تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ جس کو تم طوفانوں میں پکارا تھا، آندھیوں میں پکارا تھا، وہ ہی تمہارا معبود برحق ہے، اسی کا کلمہ تم اختیار کر لو، لا الہ الا اللہ۔ اور حضرت لقمان کی طرح تمہارے آبا و اجداد ہیں تو ضرور انہی کی بات مانو۔ لیکن اگر تمہارے آبا و اجداد کے پیچھے شیطان، اس کی تعلیمات کام کر رہی ہیں، تو تم خود جانتے ہو شیطان کو آج تک دنیا میں کسی نے اچھا نہیں کہا، اور وہ رحمان کا نافرمان ہے، اور رحمان نے اس سے کہا کہ تیرے کو اور تیری بات ماننے والوں کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اب تم خود فیصلہ کرو، رحمان کی بات مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر تم جنت پہ جاؤ گے، یا شیطان جنہیں سکھایا ہے، شیطان جن کو سکھایا ہے، ان کی بات مان کر تم دوزخ میں جاؤ گے؟ آخر میں بات ختم کی گئی، اللہ حق ہے، بقیہ سب باطل۔ اب بقیہ سب باطل، جو لوگ بھی اللہ اکیلے معبود برحق کو چھوڑ کر جن کو بھی اختیار کیے ہیں، یاد رکھو وہ باطل ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ تم آپس میں جب
کاروبار کرتے ہو، عدالت میں جاتے ہو، تو یہ بات تمہارے سامنے ہوتی، یہ حق ہے، یہ گھر میرا ہے، میرا حق ہے، یہ خواہ مخواہ کے قبضہ کیے ہیں، یہ باطل ہے۔ تو اب حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تمہیں سمجھنے کے لیے لاؤ۔ آپ کے پاس کوئی ہدایت ہے، کسی نے ہدایت کی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی سراجم منیر روشن کتاب ہے؟ پھر نہ تمہارے پاس کوئی ہدایت ہے، کوئی دلیل ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ تو بغیر کتاب کے، بغیر دلیل کے، بغیر روشن کوئی ہدایت کے اپنے رویے کو حق کہنا کہاں تک حق بجانی میں؟ لوگ یجادلوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں ہمارے نبی سے جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کتاب ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ دیکھو بھائیو، اللہ وہ بزرگ و برتر ہستی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ شہنشاہ کائنات ہے، جس کا معاملہ یہ ہے پورے سمندروں کو انک بنایا جائے، پورے دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پین بنائے جائیں، قلم، اور قلم سے کہا جائے اللہ کے کلمات کو لکھو۔ تو 7 سمندر، 7 اوشین جو انک بنے تھے، وہ انک ختم ہو جائے گی، اس کی مدد کے لیے اور 7 اوشین لائے جائیں، 7 سمندر، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور قلم جواب دیں گے لیکن تمہارے رب کی باتیں، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی نعمتیں، اس کے کلمات، اس کی حقیقتیں بندگان خدا کے لیے اس نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان سب کو نہیں لکھ سکتے۔ کچھ تو باتیں ہیں جو تم دیکھ رہے، اور کچھ وہ باتیں ہیں جس کو تم نہیں دیکھ رہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے چاند، سورج، زمین، آسمان، سمندر، ہوائیں، یہ سب کے ساتھ اتنا انتظام کیا ہے، کچھ تو تم دیکھ رہے ہو اور کچھ وہ ہیں جس پر تمہاری نگاہ نہیں، باطن میں ہے۔ جب تک دنیا قائم ہے، ریسرچ ہوتا رہے گا، دنیا جانتی رہے گی اللہ نے کیا کیا انتظام کیا ہے۔ مگر ایسے پیارے اللہ، ایسا پیارا معبود برحق، اس کو چھوڑ کر تم باطل کو اپناؤ گے تو حق نوٹ چلے گی، باطل نوٹ جیل میں لے جائے گی۔ کرنسی حق ہے، ہر مارکیٹ میں چلے گی، خم ٹھوک کر چلے گی، لیکن جعلی نوٹ یہ کہیں نہیں چلے گی، وہ آپ کو جیل میں لے جائے گی۔ کہا گیا تم اگر ضد پہ اڑے رہنا ہے تو رہو۔ دیکھو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے پیارے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت بلال، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسنین، حضرت حمزہ، حضرت قباب، کتنے اچھے ہیں۔
ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ تمہارے معاشرے سے کٹ کر ادھر آئے نا، انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر لیا، اسلام کی طرف کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیا۔ من اسلم وجہہ، جنہوں نے اللہ کی طرف چہرہ کر لیا، جیسا صحابہ کرام نے کیا ہے، اور پھر وہ ہوا محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ یہ اللہ کے بڑے صابر اور شاکر بندے، تم ان کے جیسا بنو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی بندگی، میری اطاعت، مرنے کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، اور غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ سوچ کر آؤ ادھر، آسمان کس کا، زمین کس کا، چاند سورج کس کے، ساری نعمتیں کس نے دی؟ تم کہتے ہو اللہ رب العالمین کے پاس ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے؟ پوری کائنات کو بنانا، تم کو بنانا، دونوں میں دیکھو تو اللہ کو پوری کائنات بنانا تم اکیلے کو بنانے کی طرح ہے۔ تم تو ایک چھوٹے سے انسان ہو، یہ پوری کائنات جس کے اندر سولار سسٹم بھی ہے، ملکی وے بھی ہیں، گیلیکسی بھی ہیں، خالی ایک سورج چاند نہیں ہے، خدا کے ملکی وے میں، گیلیکسی میں کروڑ ہا کروڑ، بلین 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 سن ہیں، بلین بلین اسٹار ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، ایسا بڑا سورج اور چاند، یہ سب تمہارے لیے بڑا دکھ رہا ہے، اور خدا کے لیے یہ سب حقیر مخلوق ہے جو اس نے تمہارے کام میں لگایا ہے۔ پوری مخلوق کو پیدا کرنا، پوری کائنات کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں۔ تم ایک کو پیدا کرنا جیسا آسان ہے، ویسا پوری کائنات کو بنانا آسان ہے۔ یہ ہے عقلی پیار و محبت کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت۔ جب ہم قرآن کو ٹریک پہ لے جائیں گے، پٹری پر، تو ہم اپنے درس قرآن میں سرڈی، ستیہ سائی بابا، وطن، نئے دیویاں، پرانے بت، 33 کروڑ، ان تمام چیزوں کو قرآن کے درس میں نہیں لانا۔ البتہ ہم کہیں پبلک ایڈریس کر رہے ہوں، سبھا ہو جہاں کسی مقام پر ہمیں خطاب عام کرنا ہے، لوگوں کو خطاب عام میں دعوت دینا ہے، تو آپ کے لیے کھلی اجازت ہے، جو بھی چاہیں مثال دیں، جیسے بھی چاہیں باتیں کریں، لیکن قرآن جب سامنے ہو تو ہماری نظر، ہمارا دل و دماغ قرآن کے ٹریک سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر ہم اپنے اہل وطن کو ایسے ایسے باتیں کہیں تو پہلے ان کا دل بند ہو جائے گا، اور ہم ذمہ دار ہوں گے دل بند کر دینے کے۔ قرآن نے اس پورے رکوع میں کہیں بھی کسی بت کا نام نہیں لیا، کہیں بھی ایسی بات نہیں کہی جس کی وجہ سے ان کے دل کا دروازہ، دماغ کا دروازہ بند ہو جائے، بلکہ ان کے دل کو کھولا، دماغ کو کھولا، آنکھیں کھول کر جینے کا طریقہ سکھایا، اور ماں باپ کی بات بھی کہی تو کہا کیا شیطان باپ دادا کو بلا رہا ہو اپنی طرف، اور پیغمبر تم کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، وہاں کوئی دلیل نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، تو پھر جھگڑا کیسا؟
اور پھر اللہ کا معاملہ کیسا ہے؟ یہاں کتاب ہے، رسول ہے، دلائل ہیں، اور اتنی باتیں ہیں، سمندر سیاہی بنے اور اتنے سمندر آئیں، قلم کو، پورے دنیا کے درختوں کو قلم بنائے، تو خدا کی نعمتیں، اس کی عنایتیں، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی ظاہری، اس کی باطنی عنایتیں جو تمہارے اوپر ہیں، تم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر اس کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی سے کہا گیا آپ اتنے پیار سے دعوت دے رہے ہیں، اتنی محبت سے دے رہے ہیں، اتنا مخلصانہ انداز سے دے رہے ہیں، ایک پیسے کے آپ روادار نہیں ہیں، بس چاہتے یہ ہیں اگر کوئی مجھے اجر دو تو یہ کہ میرا تمہارا خاندان، ذرا اس کا تو پاس و لحاظ کرو۔ اے نبی، آپ نے بڑی عمدگی کے ساتھ بات کر دی، اب یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا زیادہ رنج نہ کیجئے، کیا اگر یہ ایمان نہ لائیں تو گھلتے گھلتے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ میرے قرآنی کلاس والے بھائی بہنوں، ہم بچہ بیمار ہو جائے تو جتنا تڑپتے ہیں، بچہ کھو جائے تو جتنا روتے، تڑپتے اور دعائیں کرتے ہیں، کیا ایسا ہی درد، ایسا ہی سوز، ایسا ہی گداس میرے ان بھائیوں کی طرف ہے؟ ان بھائیوں کے لیے ایسا ہی گداس ہے جو خدا سے ٹوٹ کر کھو گئے ہیں، جو خدا سے روٹ کر کہیں اور چلے گئے ہیں، جو راستہ چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں جو تباہی بربادی کا ہے۔ آج یہ آیتیں مجھے دعوت فکر دے رہے ہیں، ذرا اپنے دل کا بھی تو جائزہ لو، تمہارا دل کتنا رنجیدہ ہے اور ان کی غلطی پر تم کتنا رنجیدہ ہو، کتنا مغموم ہو۔ یاد رکھیے، کسی کا بچہ ہو روتا ہو تو آپ کو رلا دیتا ہے، رونے والا رلا دیتا ہے، شاید ہمارا دل ویسا بنانے کی ضرورت ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا مغموم تھا۔ یاد رکھیے، نبیوں کی وراثت پیسہ روپیہ نہیں ہوتے، جائیداد نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وراثت دراصل وہ درد و سوز ہے جو خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس رکوع میں بڑی اہم آیتیں آئیں، جتنے میری قرآنی کلاس کے بھائی بہنیں سن رہے ہیں، اس رکوع کو پھر ایک مرتبہ پڑھیں، اور جب کبھی اپنے پیارے بھائیوں کو جو اللہ، اس کے رسول، اس کی ہدایت کے بجائے شیطان کی سکاوٹ سے ہمارے بڑوں کو اس نے جس راہ سے ہٹا کر دوسری راہ پر ڈالا ہے، ان کو راہ حق دکھانے کے لیے سوچ کی ضرورت ہے، اور انہیں پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، وہ حق ہے، اور نہ تمہارے پاس کتاب ہے، نہ دلیل ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، تو پھر باطل ہی ہوگا۔ دعوت قرآن کس بات کی دے رہا ہے؟ کشتی بھور میں پھنسی تو کسے پکارتے ہو؟ وہی اللہ ہے، اور تم خود کہہ رہے ہو پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، تو ملکیت بھی اللہ ہی کی ہے، معبود برحق بھی وہی ہے۔ دیکھو، صحابہ کی طرح تم بھی اچھے بن جاؤ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو خدا تک رسائی کروا کر خدا سے ایسے حال میں ملائیں کہ خدا تم سے خوش، وہ تم سے خوش ہو جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
جزاک اللہ خیر مولانا. مولانا کل کے لیے عنوان بتا دیں. اب ایک رکو باقی ہے نا سورہ لقمان کا، ختم کر لیں گے. اور ایک رکو باقی ہے سورہ لقمان کا، وہ ختم کریں گے. اس کے بعد ہم سیرت میں حضرت اصحاب احادیث میں حضرت ابن ماجہ کو چھوڑ چکے ہیں، ان کو ایک لے لیں گے. پھر آگے اور کیا سیرتیں لکھیں غور کریں. کوئی سوال ہے تو پوچھوا لیجیے. شیخ خلیل صاحب اپنا سوال کریں. فرمائیے. الحمدللہ، فرمائیے سوال. ہلو، السلام علیکم. جی فرمائیے، جلدی فرمائیے. جی مولانا، ہمارے اطراف میں جو اس نا نان مسلم لوگ رہتے ہیں، جی جو وہاں پر گنیش کا تہوار ہوتا ہے، جی تو وہ لوگ جو اس نا اس تہوار میں ہم لوگ کو انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں جی اور کچھ کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں. جی تو کیا بتوں کے اوپر نام لے کر جو کھانا کھلاتے ہیں، کیا ہم ڈائریکٹ ان کو منع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے اندر حکمت و دانائی ہونی چاہیے. جی بغیر حکمت و دانائی کے آپ وہاں جائیں تو فیل ہو جائیں گے، جی اور حکمت و دانائی کے ساتھ جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. جی. بس حکمت و دانائی کا سبق سیکھیے. اچھا، اور ایک سوال یہ تھا کہ جبکہ غیر مسلم کی آبادی زیادہ ہے، تو وہ لوگ سود میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے یہاں آنا جانا زیادہ ہے، تو ان کا کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں یا حرام میں آتا ہے یا؟ یہ تمام باتیں جتنے بھی میرے سے سوالات آپ کر رہے ہیں، ان جی سب کا تعلق حکمت و جی دانائی سے ہے، جی فراست وہی. مومنانہ سے ہے. اس کو جی جی فقیہانہ فقہ کے سوالات کی حیثیت سے مجھ سے نہ پوچھیے. جی حکمت دانائی فراست مومنان کو کام میں لائیے اور جی آگے بڑھیے. پہلے ان سے محبت کرنا سیکھیے، جی ان سے قریب آئیے، ان سے دوستی کا ایسا قدم بڑھائیے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ، بھائی خواہ، پیارا، نجات دہندہ اور آپ کو حقیقی اپنا فرینڈ سمجھے. جی اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے ان کو برا نہیں لگے. جی مثال کے طور پر آپ کے دوست احباب ہیں، جی بہت گہرے لنگوٹی یار جس کو بولتے ہیں، ان کے جی جیب میں ہاتھ ڈالے تو انہوں کیا بولیں گے؟ چور بولیں گے آپ کو. جی جی آپ کی بہت گہری یارانہ چھنتی ہے کسی سے، اس کا توشہ جی کھول کے آپ کھا لیں تو آپ کو بولیں گا ڈاکو، بولیں گا انہیں. جی کیوں؟ پیار و محبت میں جو چیز ہوتی ہے، جی پیار و محبت کی عدم موجودگی میں وہ چیز نہیں ہوتی. یہ جی تمام چیزیں فقیہانہ سوالات سے حل نہیں ہوں گے. جی اس کے لیے دانشمندی، حکمت، دعائیں، سوز و گداز، گہرے قریبی تعلقات، یہ چیزیں ہیں. جی. جزاک اللہ. جی. جی اور کسی کے سوال ہیں تو فوراً کیجئے، یا پھر ہم یہاں ختم کر دیں گے کلاس کو. اس 9 کے منٹ بجائے ہیں. آپ اس طرح بولیے الطاف بھیا کہ کسی کے سوالات ہیں تو یہ نہیں بولیے، بلکہ کہیے یہ کتنا اہم چیپٹر ہے، اس پہ سوالات کا نہ آنا یہ دراصل اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہم نے غور نہیں کیا. آپ کے تو سوالات اتنے ہونی چاہیے آج کے چیپٹر پر، اس طرح سے بولیے. جی مولانا. فرمائیے اور کوئی سوال؟ آپ کا سوال نہیں آ رہا الطاف صاحب، آپ سوال پہلے کیجیے. لوگ آپ سوال کریں گے تو آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. بسم اللہ. مولانا یہی سوال تھا ایک تو جو عام طور پہ
جی برادران وطن کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے۔ جی اب ایک جو سوال رہ کے آتا ہے خاص کر جی کے، تو جی اس کا شاید یہاں تذکرہ مناسب ہوگا جی فرمائیے۔ کہ عام طور پر دعوتی مذاکرے میں آخر میں جی محبت میں یہ بات آ جاتی ہے جی کہ بھائی سب کے مذاہب تو ایک ہی ہیں جی اور راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہی ہے، جی تو لہٰذا سارے مذاہب کا درس ایک ہی ہے۔ اس طرح سے یہ بات آ کر ایک ڈیڈ لاک بن جاتی ہے ہمارے لیے، تو یہاں سے بہت کیسے پیارا نکلے؟ سوال آپ نے کیا، بڑا علمی سوال ہے اور بہت ذہنی مشق کے بعد آیا ہوا سوال ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دو دین ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا دین اسلام، آدم علیہ السلام مسلمان۔ نوح علیہ السلام کا دین اسلام و مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام و مسلمان۔ موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام و مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام و مسلمان۔ حضور کا دین اسلام و مسلمان۔ ایک ہی دین ہے جو خدا نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجتا رہا۔ کہیں دین اسلام کی تعلیمات وسعتوں کے ساتھ آئیں اور آخر میں تکمیل پا گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ اپنے پیارے اہل وطن بھائیوں سے کہیے کہ ہم سب کا دین ایک ہی ہے، جیسے چاند سورج کا دین ایک ہی ہے۔ موٹی زبان میں آپ کہیے پیاس لگ رہی ہے آپ کو بھی میرے کو بھی، تو کیا چائے پئیں گے یا نیمبو کا شربت یا پانی؟ تو کہیں گے پانی۔ تو آپ اور میں دونوں مشترکہ ایک ہی چیز کو پسند کرتے ہیں کہ پیاس بجھانے والی چیز پانی ہے۔ تو دراصل پوری دنیا کا دین ایک، پورے انبیاء کا دین ایک، پورے اچھے لوگوں کا دین ایک، پوری روحانیت اچھے لوگوں کی ایک۔ اب رہا جہاں پر لوگوں نے اس حقیقت کو نہ سمجھا، انہوں نے کچھ ایگزلریز برانچز نکال لیے ہیں، تو ہم مین اسٹریم سے ہٹنے نہ پائیں۔ یہ بات کیا ہے؟ ایک موقع پر ہمارے ایک بزرگ تھے جو بسوا کلیان بھی آئے تھے 100 برس کی عمر میں، MS شیخ صاحب، جو کنڑا قرآن مجید کے ترجمے کے لیے 100 برس کی عمر میں کلیانی آئے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا، وہ جب چھوٹے تھے تو ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے میں بڑی تقریریں ہو رہی تھیں اور آخر میں ایک صاحب نے یہی تقریر کی جس کا آپ نے سوال کیا۔ دیکھو یہ بیچ میں چوبارہ ہے، ادھر سے آئے تو بھی چوبارہ، ادھر سے بھی آئے تو چوبارہ، ادھر سے آئے تو چوبارہ، ادھر سے آئے تو چوبارہ۔ چوبارے کو آنے کے 4 راستے ہیں، تو جدھر سے بھی آئے تو چوبارہ آتا ہی ہے۔ تو بالکل بچے تھے، انہوں نے کنوینر سے کہا کہ میں 1-2 منٹ آپ کے لیتا ہوں، کہ ہمارے بزرگ نے جو تقریر کی ہے اس تقریر کے بارے میں کچھ بولتا ہوں۔ تو کنوینر نے انہیں بلایا، تو وہ 100 سالہ بزرگ نے کہا، بے شک راستے سب خدا تک ہی جاتے ہیں اور سب مر کر خدا کے پاس ہی جاتے ہیں، لیکن
خدا نے جس کو کہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، وہ راستہ خدا کو پسند ہے. جو پسندیدہ راستے پر چل کر تم اسے خوش کر سکتے ہو. تم جائیں گے مر کر خدا ہی کے پاس، لیکن اگر وہ کہے میرے پسندیدہ راستے کو چھوڑ کر ناپسندیدہ راستے کو تم نے اختیار کیا، میں تم سے ناراض ہوں. تو انہوں نے ایک مثال سے یہ بات کو سمجھائی. جب شادی کی بیٹھک ہوتی ہے تو طے ہوتا ہے کہ ہم بیدر سے بسوا کلیان آئیں گے، حیدرآباد سے بسوا کلیان آئیں گے دولہے کو لے کر. تو دلہن والے پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دولہے کو لے کر آئیں گے کلیانی کو، تو کس روٹ سے آئیں گے؟ کیا بس سے آئیں گے، کیا پلین سے آئیں گے، یا ٹرین سے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اگر طے ہو جائے کہ آپ بس سے آئیں تو دلہن والے آپ کا انتظار کریں گے بس سٹینڈ پر. اگر طے ہو جائے آپ پلین سے آئیں گے تو لوگ ایئرپورٹ پر آپ کا انتظار کریں گے، وہاں ویلکم ہوگا. آپ بولیں گے ٹرین سے آئیں گے تو ریلوے اسٹیشن پر آپ کا ویلکم ہوگا. تو ایسا ہی اللہ نے خود بتا دیا ہے تم میرے پاس آؤ اسلام کے راستے سے تو میں تمہارا ویلکم کروں گا. اس طرح سے یہ پوری دنیا کے اندر دین خدا کے پاس سے آیا ہوا ہر دور میں جب سے دنیا شروع ہوئی آج تک ایک ہی رہا ہے، اس کا نام اسلام ہے. سلامتی، پیس، فطرت، آپ کے دل کی آواز. تو آپ کہیے اپنے پیارے بھائیوں سے جب پیاس بجھانے کے لیے میرے اور آپ کے لیے پانی ہی ہے تو ہم سب کا ایک ہی اصول ہے. اس طرح سے آپ انہیں پیار سے مطمئن کر سکتے ہیں، ان کے حق میں دعا بھی کرنا، یا اللہ تو انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. تو یہ دعا ان کے دل کو بدل دے گی اور وہ جس راستے پر چل رہے ہیں ادھر آنے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی مولانا، ہاں اگر ہمارے سوال محمد نہیں ہے شفیع تو صاحب جی کرنول سے فرمائیں. شاید سوال کرنا چاہتے ہیں. کون؟ شفیع صاحب، محمد شفیع. جی فرمائیے. السلام علیکم مولانا. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. مولانا یہ جو شرک ہے جو اکثر اسکولوں میں ہمارے اسکولوں میں جو قومی تہوار آتے ہیں جہاں جی پر قومی لیڈروں کی تصاویر رکھ کر ان کی کیا ہے پوجا کی جاتی ہے، جی تو غیر قوم کے لوگ کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی وہ بلا کر ان کے اندر شامل کرتے ہیں. وہ جی کیا ہے پھول لے کر آنا اگر جی ادھ بتی لے کر آنا اور جی کمکم لگانا، اس طرح بچے بھی شامل ہوتے ہیں. ہم ان کو منع کرتے ہیں، وہ ٹیچر بلا کے کرتے ہیں. تو اس وقت کیا جی حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ بولیں گے میں اپنے بچے کو چولہے کے پاس بھجایا ہوں اور انہیں جو ہے چولہے میں ہاتھ نہیں ڈال کے نہیں جلنا بولتے کوئی بات ہوئی. آپ بچے کو بولے جا بیٹا، بچہ بول رہا پانی پڑ رہا بابا، نہیں جا بولے تو پانی میں نہیں بھیگنا بولتے کیا بات. آپ جس ماحول میں بھیج رہے ہیں اس ماحول کا تو اثر ہوگا. آپ بولنے سے تو ماحول بے اثر تو نہیں ہو سکتا. تو فی الوقت اس بات کی کوشش کیجئے اپنے بچے کو بولیے بیٹے تم وہاں جا رہے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، تم دل سے کامہ مت کرو. اکثر اردو مدارس میں ہوتا ہے ایسا. اردو میں ہو عربی میں ہو، سوال اردو عربی کا نہیں ہے، سوال عمل کا ہے. اب چند لوگوں نے بیچارے یہی سوچ کر کچھ اچھے تعلیمی ادارے قائم کیے، لیکن ان کو کون ریکگنائز کرتا ہے؟ ارے وہ مسلمانہ ہے، بلکہ
ہم اسے ڈی ریکگنائز کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے چاہے رکشے والا ہو یا آئی ٹی انجینئر ہو یا ایم ڈی ڈاکٹر ہو، سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹائی والا اسکول کہاں ہے اور چڈی والا اسکول. ٹائی رہنا چڈی رہنا. تو ہم کو پھولا ناریل تو کھٹکے لیکن چڈی اور ٹائی نہیں کھٹک رہی. ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تعلیم کے لیے، ہمارا کتنا پیارا وطن ہے، آپ کو تعلیم گاہیں کھولنے کی اجازت دیا ہے، مگر ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے جبکہ تعلیم کا اور تعلیمی نظام کا، تعلیم کی اہمیت کا معاملہ بہت گھٹ گیا اور خالی معاملہ بڑھ گیا ہے. تو بس پیسہ معیار زندگی، اسٹینڈرڈ آف لائف اور پیسہ. ظاہر ہے یہ چیز ایک اچھے مسلمان کے لیے سوچنے کے لائق ہے. پیارے نبی نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تربیت کا انتظام کیا. پیدا ہوتے کان میں اذان دیا، 4 مہینے کا ہوتے ہی اسے اللہ کیا ہے سکھایا، اس کے سنت ابراہیم کی تکمیل کروائی. یہ سب ہم اپنے ہاتھ میں رکھ کر رہے تھے. اب جن کے ہاتھ میں چھری ہے آپ ان کو دے دیے، آپ کدھر سے گلا کاٹتے ہیں کاٹو. پھر اس کے بعد بولے انہیں کان کاٹ رہا، انہیں ناک کاٹ رہا، انہیں پاواں کاٹ رہا. بولتے کیا بات ہے؟ تو آپ کو اپنے گھر میں ایسی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے کہ بچہ برسات میں جائے تو رین کوٹ پہن کے جائے. انشاءاللہ آپ کا ایسی سوچنا ایک تبدیلی کا اظہار کر رہا ہے. میں آپ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارے لاچور کے بھیا نے کتنے پیارے درس کی باتیں کہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور آپ سب کو بھی جزائے خیر دے. اور میں دعا کرتا ہوں اے رب العالمین جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اللہ سب جناب ایم اے خیوم صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالی ہمارے پیارے دوست، بے انتہا مخلص ڈاکٹر، بہترین تعلیم کے میدان کے ماہر، وہ تھوڑی سی سانس کی تکلیف میں ہے. اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ شافیہ عطا فرما اور اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ دیتے ہوئے پروردگار دین کے کام کے قابل بنا. یا اللہ سارے ہمارے قرآنی کلاس اٹینڈ کرنے والے، ان کے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو، آل اولاد کو، دوست احباب کو اللہ ساری بیماریاں اور کرونا سے بچا. اے اللہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھ اور ہم سب کو ایمان اسلام پر مضبوطی کے ساتھ گامزن رکھ. اے اللہ ہم ہمارے پیارے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ یہاں کے 130 کروڑ انسان سب آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں. بے شک آپ ہی اللہ ہیں، ہم آپ ہی کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. قرآن ہماری ہدایت کی کتاب ہے. یہ دل ہمارا کھول دے، اس کو ہم قبول فرما لیں اور پروردگار کل آسان حساب لے کر ہمیں جنت عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. تو کل سورہ لقمان کا آخری رکوع ہوگا اور جی پرسوں مولانا. ایک محدث چھٹ گئے ہیں ابن ماجہ، ان کو لے لیں گے. اس کے بعد کون سا سورہ لیتے ہیں اور کون سے بزرگوں کو لیتے ہیں انشاءاللہ غور کر لیں گے. جی مولانا جزاک اللہ خیر. میں مولانا محترم محمد فہیم الدین صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ اپنی مسلسل مصروفیات کے باوجود رات دیر تک ہماری کلاس میں شریک ہو رہے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام بہنوں اور بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں سعودی سے اور دیگر مقامات سے بھی جڑ رہے ہیں وہ لوگ بھی حصہ لیں تو بہتر ہوگا
اور جناب طارق علی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اظہار خیال فرمائیں، اور ڈاکٹر سالکہ کوثر صاحبہ وہ بھی شریک ہو رہی ہیں، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، وہ برمس میں ہیں، تو میں ان سے گزارش تو کروں گا کہ بس وہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اس قرآنی کلاس میں اپنے حاصل مطالعہ کو رکھتے ہیں تو بہتر ہوگا، اور دیگر حضرات بھی اس میں حصہ لیں۔ تو انشاءاللہ کل جو اگلا رکوع ہے، امید ہے کہ جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں وہ حصہ لیں گے، اور دیگر لوگ جو بہت دن ہو گئے ابھی وہ بھی لوگ حصہ لیں، خاص کر ہمارے حشمت اللہ خان صاحب اور بہن رابعہ خانم صاحبہ اور دیگر لوگ بھی اس میں حصہ لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں قرآن کلاس کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ صاحب آپ ہی ہوسٹ ہیں، اس کو آپ ہی کی جانب سے ختم کرنا پڑے گا کلاس، اب یا میں پھر کیا دعا کروں؟ نہیں، وہ ہاں آپ کے اسکرین پہ ایک بٹن ہے اینڈ والا، اچھا اسکرین پہ اس کو آپ اچھا پریس کر دے تو میٹنگ اچھا ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ادا ہے سو کیا؟ اوپر ریڈ جو ہے لال والا۔ اچھا یہ، اچھا ٹھیک ہو گیا ہے۔